بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ سابقہ مسلسل 4 آیتوں سے ایمان اور ایمان پر قائم رہنے والوں کے طور طریقے، عملی زندگی کا نمونہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے، ایمان نام ہے عمل کا، ایمان نام ہے عمل کا۔ اس لیے قرآن نے ہر جگہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان نام ہے عمل کے ساتھ والی چیز کا، صرف عقیدہ رکھ کر خاموش بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں اس کے پابندی کرنا۔ دوسرے قرآن نے ایمان کے کئی طریقے سے وضاحت کی ہے۔ سورہ توبہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان نام ہے پوری طرح ایک عہد اور معاہدہ کرنے کا اپنے رب کے ساتھ۔ ان لوگوں کی عملی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کو جو ایمانی تقاضوں کے اوپر استقامت کے ساتھ، یعنی عملی زندگی میں ہر پہلو، صرف نماز کا نام ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ جڑنے کے بعد ایمان کے اعمال میں نماز سب سے بڑا اور اہم عمل ہے۔ ایمان کی وضاحت اور تفصیل پوچھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زیادہ شعبے ہیں۔ 70 و بضعۃ کے الفاظ ہیں، 70 و بضعۃ کے الفاظ ہیں۔ 70 تو پکے ہیں، 71 72 73 بھی پکے ہیں۔ 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی بتلانا ہے، 3 سے زیادہ، 9 یا 9 سے کم، تو عربی کے اندر بضعۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو 73 سے زیادہ شعبے، ایک کم 80 ہو سکتے ہیں یا اس سے کم، لیکن 73 سے زیادہ۔ سب سے پہلا شعبہ، اس میں اعلیٰ مقام فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے چھوٹا شعبہ ایمان کا آخر میں، یہ بھی ایمان ہے، ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کسی کو تکلیف دہ چیز آپ کے سمجھ میں آئی، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، یہ بھی ایمان سے تعلق ہے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے عمل کیا ہیں، 2 باتیں ہیں۔ ایمان توحید کی تصدیق کیسے، کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایمان مفصل میں اسی کی انتہائی اختصار کے ساتھ تفصیل ہے، اسی کی وضاحت سارا کلام پاک ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اسی کی تفصیل کلام پاک ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر چیزیں انہی چیزوں کے ضمن میں ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے آخرت کا انجام کیا ہے، جس کے خاطر اس دنیا میں ان چیزوں کی تعمیل و تکمیل کے لیے مشقت اٹھانا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، مشقت کے مراحل سے گزرنا تو پڑے گا۔
جس قدر مشقت ہے اس قدر اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، جب اجر کی ثواب کی حقیقت کو طلب کیا رمضان کے عبادات سے متعلق، تو آپ نے فرمایا ان اجرکی علی قدر نصابکی، نصب نون صاد با، مشقت تکلیف اٹھانا، تجھے اتنا ہی اجر ملے گا اطاعتوں پر، عبادتوں پر، جس اطاعت اور عبادت کے اندر جس قدر مشقت اٹھانی پڑے گی اس قدر اور زیادہ اجر ملتا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے بعد یہ قرآن کا انداز بیان ہے، جنت اور جنتیوں کے اعمال اور جنت اور نیک بندوں کے اجر و ثواب کا ذکر کرنے کے بعد اس کا نقیض، اپوزٹ، اس کا برعکس وہ کیا ہے ذکر کرتے ہیں۔ پورے قرآن کا انداز وہی ہے۔ جنت کا ذکر آنے کے بعد پھر دوزخ کا آئے گا، یا دوزخ کا کبھی ذکر آئے گا تو پھر جنت کا ذکر آئے گا، پھر دوزخیوں کا ذکر آئے گا تو اس کے بعد فوری جنتیوں کی تفصیل آئے گی۔ اب یہاں پر اس تمام کی تفصیل کے بعد اب اس کا خلاف کرنے والے غیر مومن، پھر ایمان سے جڑ کر بھی اس کے خلاف کرنے والے، یہ برے لوگ ہیں۔ ایمان امانت سے ہے، زندگی کا ہر پہلو جس کو اختیار کرتا ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے انسان، رب نے بتلا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اس کو دیانت داری کے ساتھ اس کے اپنے وقت پر ادا کرتے چلنا، تب اس کا اپوزٹ، اس کی ضد والذین ینقضون عہد اللہ، ماتا والذین یوفون عہد اللہ، اب اس کی ضد ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سابقہ تفصیل اس لفظ کے ساتھ تھی والذین یوفون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو عہد کرنے کے بعد میثاق، آپ نے عہد کیا، اقرار کیا، اعلان کیا، اقرار کا دعویٰ رکھا، لیکن پھر تکمیل نہیں کرتے، یہ عہد شکنی ہے، عہد کے خلاف کرنا۔ نون قاف ضاد ینقضون، اتفاق سے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نقض عمل، توڑنا، ختم کرنا، خالص عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے، عہد بھی اردو میں مستعمل ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے کے عہد کو، میثاق، اس عہد کو کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ عہد کب کیا انسان نے؟ ایمان لانا، یہ عہد کرنا ہے، ذمہ داری کو قبول کرنا، عہد کرنا ہے، دنیائی معاملات میں بھی کسی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، عہد کرنا ہے، نوکری ملازمت وغیرہ میں بھی کوئی آپ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ ایک عہد ہے دیانتداری کے ساتھ، یہ تو عام چیزیں ہیں۔ دوسرے، اس عہد کی وضاحت قرآن نے کئی جگہ فرمائی ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین میں ہوگا۔ اللہ نے یاد دلایا، ہر انسان سے خطاب، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اور تم نے اقرار نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز میں کسی غیر کی اطاعت نہیں کرنا، یعنی وہ طریقہ اپنانا نہیں، وہی طریقہ ڈھنگ اختیار کرنا جو میں بتایا ہوں، میں جو چاہتا ہوں، اس کا عہد تم نے کیا تھا نا؟ عالم ارواح میں، عالم ذریت میں بھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، الست بالہکم، فلاں فلاں چیز سے نہیں،
ہر چیز میں تمہارا رکھوالا میں نہیں ہوں، اس کی تکمیل نہیں کرو گے۔ انسانوں کے اندر درجہ بندی ہے عمل کے لحاظ سے۔ آپ روحانی صفائی جتنی کریں گے وہ حجابات ہٹتے جائیں گے، بات دل کی گہرائی میں سمجھ میں آنے لگے گی۔ بڑی تقسیم میں کم سے کم 3 درجے ہیں۔ ایک کمال درجے کی اطاعت و عبادت کے حق کو سمجھ کر معرفت خداوندی کی منزل کو جو پا لیتے ہیں، صحابہ سے لے کر غیر صحابہ تک کئی واقعات کی تفصیل ملتی ہے، وہ صرف بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے حد تک ہے۔ ان کا اپنا انفرادی عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ ایسا ہی ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تمام کے ارواح کو پیدا کر دیا، کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو پوری طرح نکال کر ذرات کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کو بتا بھی دیا، نام سے بتا دیا، سب سے عہد لیا، بلا کسی فرق کے ہر ایک نے قالو بلا۔ یہ بلا بولنے میں کسی نے پہل کیا، کسی نے تاخیر کی، کوئی کسی کے بلا کے کہنے کے بلا میں یقیناً کیوں نہیں، یقیناً با نام یا بلا، ایک با نام الف الگ چیزیں، وہ بھی عربی لفظ ہے، وہ مصیبت کے معنی با لام الف کے ساتھ آتا ہے، تو یہ بلا وہ مصیبت، یہ با لام یا بلا کیوں نہیں، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، آپ جو عہد لے رہے ہیں ہم نے اس کو قبول کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ ارشاد ہے، وہ غیب کے پردے مجھ سے دور کر دیے جائیں، تو اب اس وقت میری ایمان کی جو حقیقت ہے اس میں کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے مذکور ہے، ان سے سوال ہوا، قرآن نے تو کہہ دیا لست بربکم، اللہ سے کیے گئے عہد کو اللہ تعالیٰ بندوں کو یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں، کیا آپ کو اس کا کچھ عطا پتہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں بھی گھوم بھی رہا ہے، جو سب نے مل کر بلا کہا تھا، میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے۔ تھے انسان، نبی نہیں تھے انسان، نبی کے محب تھے، عاشق تھے، دین اسلام کی اتباع فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان سے آگے کی بات ایک دوسرے اہل اللہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے، وہ کہہ رہے ہو یہ تو کل کی بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، کوئی قدیم بات نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ یہ واقعات اتنی مدد کرتے ہیں کہ اس کیفیت کے قریب تو بھی جا سکتا ہے انسان، ہمت ارادہ کر کے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم قدم اٹھاؤ ارادہ کر کے، میں مدد کرتا ہوں، اذکرونی اذکرکم، تم یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، تم پکارو تو میں جواب دوں گا، تم دعا کرو تو میں سنوں گا، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ پہل کرنا ہے بندے، غلط راستے کی طرف پہل کرتا ہے تو اس میں بھی مدد کرنے والا اللہ کے ساتھ۔ یہ انسان کی مخلوق کو ایک عجیب طریقے سے پیدا کر کے عجیب قسم کے اختیارات دے کر رکھا ہے۔ پھر انسانوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے وہ انسان ہیں جو بہت سارے فرشتوں سے افضل ہیں۔ پھر اسی انسان کے بارے میں قرآن نے کہا، اذا کرمنا بنی آدم، ذکر کر کر دوسری جگہ فرمایا، جب اس حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، ارے یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان۔
اس عہد کو، وہ کیا ایمان پر قائم رہنے کا، رسولوں کی اتباع فرمانبرداری کرنے کا، وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اس سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور دوسری چیزیں زندگی کے عام معاملہ، میں آؤں گا تو آنا، میں دوں گا تو دینا، میں کروں گا تو کرنا، ٹائم مقرر کر دیا اس کی پابندی کرنا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا، اور آپ کو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کے ذریعے سے سنا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. سورہ کہف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرو میں کل آپ کو کر رہا ہوں، ایسا مت کہو. اگر ایسا کہنا ہے انشاءاللہ کہو تو اللہ کی مدد. آپ قسم بھی کھائیے، قسم کھانے کے جو جواز کے طریقے ہیں، اور انشاءاللہ کہہ دیجیے. کسی سے ملنے کا وعدہ بھی کریں انشاءاللہ کہہ دیجیے. یہ عادت کو بدلنا ہے. آج سے تقریباً 200 سال پہلے مسلمانوں کی اس قسم کی حالت کو دیکھ کر وہ حالت تو آج سب سے زیادہ ہے. ایک بڑے عالم نے مستقل کوئی 8 جلدوں میں کتاب عربی کے اندر ہے کی ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے لوگوں کی جو حالت یہ ہو گئی ہے، اس میں لکھا ہے الانشاء اللہ دروغ گویا. فارسی کا چرچا تھا. آج کل آدمی کیا کر رہا ہے، نہیں کرنا ہے، گول پھرانا ہے، نہیں کرنا ہے، خلاف کرنا ہے، اس سے دل میں ٹھان لیا ہے تو اس سے وعدہ کیسا کر رہا ہے انشاءاللہ کہہ رہا. اور جب کرنا ہے ضرور ضرور میں تو نہیں بھولوں گا، ضرور ضرور ضرور. یہ کیا طریقہ ہے اختیار کیا؟ تو گویا آپ کا معاملہ، آپ کی زندگی کے سارے حرکات جبکہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں فرشتوں کے نظام سے، آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پہ کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کہہ دو. اس نظریے کے ساتھ، جھوٹ بولنے کے ساتھ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اگر نہیں بھی کریں گناہ نہیں. کہہ دو میں کسی کو کھانا کھلاؤں گا انشاءاللہ، آپ نہیں کھلا سکتے. آپ سے فلاں جگہ مل رہا ہوں انشاءاللہ کے ساتھ کہہ دیا آپ نے، نہیں مل سکے آپ گناہ گار نہیں. قسم بھی کھائی انشاءاللہ کہہ دیجیے، گناہ گار نہیں. جس میں مسلمان بھی شامل ہیں جبکہ غیر مسلموں کو راست طور پر خطاب ہے. پھر اس کی بعد وضاحت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑتے ہیں. جوڑنے اور توڑنے والی چیزوں میں سب سے بڑی اور اہم صلہ رحمی. اور کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے اندر بدگمانی ہو، تلخیاں ہو، کوئی ایک خاندان میں پیش نہیں کر سکتا. کوئی ایک خاندان میں پیش نہیں کر سکتا. یہ اور ہے کہ اس کو ڈیل کرنا، قابو میں رکھنا، رکھ رکھاؤ کے ساتھ سنبھالتے آگے بڑھنا، تعلیم، تربیت، طریقہ. جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ پورے جھگڑے وغیرہ گھر کے اندر سے نکل کر گھر کے باہر پہ آتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں، عوام میں آ جاتے ہیں. انداز الگ الگ ہے. اور جہاں جتنی محبت اور تعلق ہوتا ہے وہیں پر اختلاف بھی ہوتا ہے، غلط فہمی بھی ہوتی ہے. یہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے معاملات کے اندر سب سے زیادہ صلہ رحمی. صلہ بولو تو ملنا، وصول، وصال اور صلہ ایک ہی لفظ ہے. بہت سواد لام، وہ سواد لام وصل بھی استعمال ہوتا ہے، وصال بھی استعمال ہوتا ہے، وصول بھی استعمال ہوتا ہے، صلہ بھی استعمال ہوتا ہے. صلہ ایک ہی لفظ ہے، معنی ایک ہی چیز، معنی ایک ہی چیز. صلہ رحم. الگ سے اس کی وضاحت بھی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل جنت قاطع الرحم.
خاندانی افراد سے اپنے تعلقات کو خطا کر لیتا ہے اگر کوئی شخص، پھر اس کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کہ قطعی طور پر داخل نہیں ہوں گا، وہ نہیں، نفس ایمان ہے تو پھر یہ گناہ اس کا وبال اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر خط رام سے دوسری حدیث میں ہے، جو خط رام کرتا ہے اس کے ہاں اس کے گھر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، کم کر دی جاتی ہے، رحمت خداوندی نازل نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک مرتبہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزید الاعمار لا یزید فی الاعمار الا البر والصلۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی معین فرما دی ہے، زندگی کو بڑھاتے نہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، دراز عمر ہو سکتی ہے، تو صلہ رحمی جو کرتا ہے اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اگر ہو سکتا ہے۔ یا اگر کا مطلب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے بواسطہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، فرمان خداوندی کے بعد حاکم اعلیٰ اگر بھی کہتا ہے، اشارہ دیتا ہے تو قطعیت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں، حاکم اعلیٰ کہتا ہے تو یقین کے مرحلے میں، عام آدمی کے مرحلے میں وہ تو حاکم الحاکمین۔ اس کے بارے میں بڑی بڑی تفصیلات ہیں قرآن میں، کئی جگہ سے ذوی القربیٰ ذوی القربیٰ ذوی القربیٰ، یہ صلہ رحمی ہے۔ عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے، یہاں تک بھی فرما دیا جو کچھ بھی، چاہے زکوٰۃ کی شکل ہو، صدقات و خیرات کی شکل ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ نکال رہے ہیں، عبادت ہے۔ خاندان کے قریب کے دور کے صحیح، کہ خاندانی فرد سمجھ کر اس کو دے رہے ہیں تو غیر خاندانی فرد کو دینے پر جو اجر ہے اس کا ڈبل اجر، چونکہ ایک ارادہ اور نیت کیا صلہ رحمی کا، وہ ایک اجر، پھر یہ خرچ کرنے کا، عطا کرنے کا، تحفہ دینے کا، یاد رکھنے کا اجر ملے گا۔ قومی رہنما ہے، وعظ و تقریر ہے، قرآن کا بیان بھی ہے، قرآن کلام بھی ہے، ناموں سے لینا دینا نہیں، موجودہ افراد نہیں ہوتے، اپنے پاس مقامی افراد نہیں۔ حقیقی بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے، شادی کی تقریب میں ہم بھی مدعو ہیں، ہم سب دعوت کے لیے جا رہے ہیں تو دعوت اس رخ پر ہے تو وہ اس رخ کا سکرآباد کا رخ کر کے نکل گئے۔ میں پوچھا یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ دولہے کے حقیقت آیا کیوں تشریف لے لاتے، نہیں جمتی نہیں، یہ خطرہ یہ ہوتا ہے، محبت کی جگہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوشش کرنا ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، شادی والی تقریب، نماز جنازے والی تقریب، یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھنا۔ بہت زیادہ گرم جوشی کا اظہار مت کیجیے عامت الناس کے سامنے، اپنے خاندان کی لاج رکھیے، خالی حاضر دیتی چلے جائیے۔ آپ کو دعوت بھی ہے، دعوت کو انکار کرنے سے منع کیا ہے۔ کھانا ضروری نہیں ہے، یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کھانے کی دعوت ہے آپ کو، کھانا ضروری نہیں ہے اور جانا ضروری ہے، اس کے دل کو رکھنے کے لیے، اس کے دل کو رکھنے کے لیے یہ وضاحت کر دی ہے۔ آپ کھاؤ مت کھاؤ وہ الگ بات ہے، جانا ضروری ہے۔ ملے مسافہ کرے نکل گئے، یا سلام کرے چلے گئے، یا نظروں میں ہے چلے گئے۔ آپ کے خاندانی بات آپ کے خاندان میں رہی، غیر خاندان فرد کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب غیر خاندان افراد کو آپ غیر حاضر رہ کر اب گواہ بنا لیا آپ نے، قطعی دلیل قرار دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ کون پاک ہے کون ناپاک ہے نہیں، عام مسلمان کے لیے فرما دیا گیا
یہاں وہی چاہیے ما امر اللہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، بلکہ اس حدیث خود سے قرآن میں آ گیا، جگہ جگہ آ گیا۔ پھر بھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف لائے، اس چیز کی تفصیل 2 دن پہلے بھی ذکر کیا ہوں، تو آپ نے فرمایا اوصانی ربی ب90 فاوصیکم بہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کی خاص طور پر وصیت فرمائی، وہ 9 چیزیں پورے قرآن میں آ کر موجود ہیں، پھر بھی اہمیت دینے کے لیے فرمایا کہ 9 چیزوں کی مجھے خاص طور پر نصیحت تاکید فرمائی ہے، اے میرے صحابہ میں بھی تم کو تاکید وصیت نصیحت کرتا ہوں۔ ان 9 میں سے ایک چیز ہے ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے قطع تعلق کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، میں اس کو جوڑ کی کوشش کرتے چلوں۔ اسی آیت کی وجہ، اسی آیت کے مفہوم میں کئی آیتیں گزر چکی ہیں، کئی آیتیں آنے والی ہیں، جہاں جہاں یتامیٰ مساکین ذوی القربیٰ والجار ذی القربی والجار ذی الجنب تعلق ہونے کے بعد، اب یہ لوگ یفسدون، اپنی زمین کے اندر فساد بگاڑ پیدا کرتے ہیں، غلط طریقے کی سوچ رکھنا فساد، غلط عمل کرنا فساد، تجارت میں غلط طریقہ اختیار کرنا، فریب دینا فساد، آپ غلط حرکت کرنا فساد، سارے گناہ، چاہے شراب کا ارتکاب ہو، زنا کا ارتکاب ہو، غلط بیانی کا ارتکاب ہو، جھوٹی گواہی کا ارتکاب ہو، حق تلفی کا ارتکاب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے سوتے رہتے ہیں، تم اس کو مت جگاؤ، تم اس کو مت جگاؤ، اس کو مت بھڑکاؤ، جسے جنگیں ہیں، کسی 2 فرد کے درمیان میں خلیش پیدا کرنا ہے، یا فلاں فلاں کرنا ہے، کسی کے کاروبار میں خلط ملط کرنا ہے، فلاں فلاں، یہ بگاڑ ہے، یہ سب فتنہ ہے، یا کوئی شکل پیدا کر دینا کہ ان کو لڑا دینا ہے، وہ بھیڑ جانا ہے، پھر تماشا رہ کے آپ خوش ہو کے رہ جانا ہے، یہ سب فتنہ ہے۔ کہاں سے لیں گے الگ سے؟ وہ موجود نہیں، وہ موجود والی کیفیت کو فرمایا کہ سارے فتنے سوتے رہتے ہیں، تم لوگ اس کو مت جگاؤ۔ یہ جگانا فساد پھیلانا سے، اولئک لہم اللعنہ، ایسے افراد سے اللہ تعالیٰ رحمت کو دور کر دیتے ہیں۔ لعنت کا جہاں لفظ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اگر آپ کسی کو وہ تو ملعون ہے، یعنی میں تجھ سے دور ہو گیا، پیار محبت تعلقات کی وجہ سے جو خوب رکھتا تھا، چاہت تھی، آج سے میری تیری نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی لعنت، جب اللہ کی لعنت تو اللہ کی لعنت پہ اللہ کے فرشتے شریک ہیں، اللہ کے نیک بندے شریک ہیں، یہ دنیا کے اندر آپ یہ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے مسائل کا شکار ہوتے جائیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو ان کے لیے ٹھکانہ آخرت کا بہت برا ہوگا۔ اب اچھے عمل برے عمل کے ساتھ ایک قید کلی، تمہارے روز مرہ کی زندگی کا تعلق، جو تمہارے لیے اسباب کی فراہمی ہے، سورسز آف انکم، زندگی کا چلنا، اسباب کا فراہم ہونا، اچھے چل رہے تھے اب یہ ہو گیا، برے تھے اب اچھے ہو گئے، فلاں فلاں فلاں، کم و بیش ہر ایک کو شکایت، ہر ایک کو شکایت۔ 2 دن پہلے وجے واڑہ گیا تھا، جن کے پاس ٹھہرا تھا، کئی لوگوں سے، ان کے ملنے والوں سے ملے، 20 مسائل کا اخبار پیش کرتے گئے۔ ایک صاحب جو بات چل رہی ان کی کروڑوں میں چل رہی بات، پھر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے پیش کرنے لگے، فلاں فلاں کرنا ہے۔ تو والا ایک سطری ایک چیز، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اردو پڑھنے آتا ہے؟ نہیں۔ قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں۔ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ نہیں۔ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، زندگی میں نہیں پڑھا ہے۔ 55-60 سال کی عمر کے ہم سے لانے والے کا کہ بڑے
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، بڑے خوش عقیدہ شخص۔ جب یہ کہا تو نہیں، دوسری فیملی میں گیا، جملہ 4 بھائی تقریباً سب ایک جگہ جمع آئے، بڑے بڑے کاروبار میں کرتے ہوئے اب سب کے سب مسائل کا شکار ہو گئے۔ پھر ان کے گھر میں ایک بھائی کے لیے ایک دلہن لائے گی تو انہیں پیچھے مسائل پیدا کر ڈالی، لاکھوں روپے کا یہ کر ڈالی، پھر بھی چھٹکارا بھی نہیں ہوتا، فلاں فلاں فلاں۔ میں نے ان سے کہا کیا قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں۔ کبھی قرآن پڑھے؟ نہیں۔ جب پتہ چلا کہ آندھرائی اس علاقے میں بہت بڑی تعداد خاندان طبع مسلمان کہلاتے ہیں، بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، ان کو سمجھا دیا کوئی بھی ہو، بڑا ولی سے ولی، بڑے سے بڑا ولی بھی ہو، کیا کریں گا؟ آپ اگر بیمار ہیں تو ہم آپ کو ایک اچھے سے اچھا ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، ڈاکٹر اچھی دوا لکھ سکتا ہے، اور دوا کھانا آپ کو پڑے گا، دوا کھانا آپ کو پڑے گا۔ آپ دوا نہیں کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کو؟ یہ مسائل میں کرنا آپ کو ہے، 20 مسائل آپ نے ایسے کر ڈالے، اس کی طرف توجہ نہیں تھی، جس نے پیدا کیا رکھا ہے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں، صرف دنیا کا مال 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 مال۔ اب اس میں کچھ فرق پڑنے لگا تو پریشانی، ایسا بھی فرق نہیں کہ آپ روڈ پہ بھی نہیں آئے گا۔ طرز زندگی خوشحال جیسی زندگی ہے، شاندار فلیٹ ہے، عمدہ سے عمدہ کاروں میں پھر رہا، پھر مسائل سے 2-4 ہونے کا ذکر ہے، کوئی بھی مشورہ دے سکتا، کچھ بھی کر سکتا، دعا بھی کر سکتا ہے، کر سکتا، وہ کرنا آپ کو۔ دعا لگیں گے کیسا؟ دعا لگنے کی جگہ ہونا نا۔ آپ پتھر مارے تو جس کو مارنا چاہے کوئی نہ کوئی ہونا نا، تو اس کو لگے گا پتھر، کوئی بھی نہیں، خالی ہوا میں پتھر پھینک رہے، کس کو لگے گا؟ دعا کرنے والے کی دعا آپ تک تو آئے گی، وہ دعا لگنے کا محل ہے نہیں ہے، جگہ پلیس ہے نہیں ہے، وہ دیکھے گی۔ اسی طرح کسی کو گالی بھی دیے، لعنت بھی کرے تو حدیث شریف میں ہے وہ گالی اس تک برابر جاتی ہے، وہ لعنت اس کے ساتھ برابر جاتی ہے، وہاں جا کر دیکھتی ہے کہ اس کے مستحق ہے یا نہیں۔ خواہ مخواہ گالی دے دی، بددعا دے دی تو لگ کے سمجھیے غلط، اگر نہیں ہے دینے والے کچھ پلٹ کے آتی ہے، اسی کے اوپر پلٹ کے آتی ہے، تو محل ہونا ہے۔ اولئک لہم لعنت، ان کے اوپر لعنت ہے، اے لعنت اللہ، یہاں لعنت کی وضاحت ہے، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کی مہربانی پہ جینا ہے، اللہ کی مہربانی پہ زندگی ہے، جب تک رکھا ہے۔ مجھے تیری مہربانی کی ضرورت نہیں ہے کہنا ہو گیا سب، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس کا معاملہ رزق سے اس مخلوق کو زیادہ وضاحت کے بغیر رعایت بہت جگہ آئی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کے دروازے اس دنیا میں وسیع فرما دیتے ہیں۔ بہت خوشحال ہونا نیکی کی علامت نہیں ہے، بہت زیادہ خوشحالی اکثر، کبھی نہیں اکثر غیر ایمان والوں کو، نافرمانوں کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا آخرت نہیں چاہ رہا، دنیا چاہ رہا۔ ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، بہت سارے بندے ایسے ہیں صرف دنیا چاہتے ہیں، کاروبار کرو، یہ کرو، ہمارا یہ معاملہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ بیماری نہ آئے، یہ فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اس کے آگے نہیں بڑھتے، ہمت نہیں بڑھاتے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم ان کو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں دیتے، آخرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آخرت میں تو جانا ہے سب کو، آخرت میں جنت اور نعمتوں والے مقام سے محروم کر دیتے ہیں، وہ یقدر، اور جس کو چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، تو اس کا راز تعلق رب العزت کے ساتھ ہے، اس سے جڑنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اور یہ لوگ جب زیادہ ہو جاتا، دنیا والے دنیا کی زندگی پہ بہت مست ہو جاتا، خوش ہو جاتا، یہ دنیا دار کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان سے جڑا شد مالدار نہیں ہوتا، یہ کہاں سے نکلا؟ اس کی مالداری ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر،
بڑی مشکل سے گول مول تول کے ناپ تول کر کے نکالتے ہیں زکوٰۃ، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، وہ تو کرنا چاہیے پرست۔ اللہ نے فرمایا کہ عمل حیات دنیا بالآخرۃ الا متاع، سمجھ لو دنیا کی زندگی آخرت کے لحاظ سے ہی صرف ایک متاع ہے، کوئی بھی آپ کے قابل استعمال کی چیز۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ میں نے عرب میں ایک دیہات کے اندر ایک بچے سے خطاب کر رہی تھی ایک عورت، این المتاع، متاع کے مفہوم سمجھو، این المتاع۔ اس بچے نے جواب دیا خالی سر بدام تو جا رقیب واخذ المتاع، رقیب کتا، اسی کا لفظ ہے سورہ کاف، رقیم کتا۔ بچے نے اس عورت کو جواب دیا، کتا آیا متاع کو لے کر چلے گیا۔ متاع کیا؟ یہ کپڑا زائد جس کو بھگو کر گھر کا سامان برتن وغیرہ پہنچا کرتے تھے، یعنی ایک حقیر چیز۔ متاع کے معنی سمجھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ چیز میں متاع ہے۔ مال و متاع اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مال کے معنی میں مال و متاع دونوں عربی لفظ ہیں اردو میں بھی۔ تو آخرت کے لحاظ سے دنیا کی معمولی چھوٹا سا کپڑا استعمال کر کے چھوڑ دیے، کوئی بھی چھوٹی چیز، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کی زندگی، دنیا کا بڑے سے بڑا حصہ بھی مل جائے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ فی الآخرۃ الا متاع، آخر بس اتنا متاع ہے، اس کو سمجھو۔ یہاں تک بات ایک مضمون ختم ہو گیا، اب دوسری باتیں اگلی آیت سے ہیں۔